أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اچھا ٹھیک ہے. یہ حکمت ملکوتی علم لاہوتی، یہ حکمت ملکوتی علم لاہوتی، حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ عقل جو مہو پرویں کا کھیلتی ہے شکار، یہ عقل جو مہو پرویں کا کھیلتی ہے شکار، شریک شورش پنہاں نہیں تو کچھ بھی نہیں. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. عجب نہیں کہ پریشان ہے گفتگو میری،
عجب نہیں کہ پریشان ہے گفتگو میری، فروغ صبح پریشان نہیں تو کچھ بھی نہیں، فروغ صبح پریشان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج کانفرنس ہال جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری میں بعد نماز عصر آپ ہمارے جانے پہچانے مقرر جناب سید امتیاز الدین صاحب کو سننے کے لیے تشریف فرما ہیں، اور انہوں نے ہمیں جو عنوان دیا ہے وہ ہے اقبال کی ایک نظم کا تجزیہ۔ ظاہر ہے کہ سرسری طور پر پڑھ لینا یا اس کے توازن سے لطف اٹھانا اشعار کے یا ترنم سے سن لینا یہ سب کچھ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو معنی و مفہوم ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ سمندر میں غوطہ لگا کے کوئی موتی نکالتا ہے۔ تو یہ ہمارے مقررین بعد مطالعہ ہم کو گہرائی میں لے جاتے ہیں اور اس کے معنی و مفہوم سے آگاہ کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ سب ایسی محفلوں میں جن کو عبادت کا درجہ حاصل ہے ہمیں موقع دیتے ہیں خدمت کا۔ میں غلام یزدانی کنوینر محافل آپ کی خدمت میں پیش ہوں، اور یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ خصوصاً اس بات کو سماعت فرمائیں کہ ہمارے اگلے پروگرام میں جو بلیٹن آپ کے ہاتھ میں ہے 409 نمبر کا، آج جو تقسیم ہوا ہے، اور اس کا عمل جمعہ سے شروع ہوتا ہے، جمعہ کے خطبے سے۔ ہفتے کے دن ایک بہت ہی اہم خطاب ہے، اور وہ ہے ایک عالم دین علامہ سلیمان ندوی صاحب، جن کے بارے میں آپ سن چکے ہوں گے کہ ان کے کئی تصنیفات ہیں، خطبات ہیں، اور وہ غیر معمولی شخصیت رہے ہیں علماء کی صفوں میں۔ تو ان کے فرزند سلمان ندوی صاحب جو اس وقت ڈربن یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، اور ان کے شاید صرف 3-4 پروگرام حیدرآباد میں، اس میں راشد نسیم ندوی صاحب نے ہمیں یاد کیا، اور آپ کی محفلوں کے معیار کے اعتبار سے انہوں نے 3 تاریخ کا وقت دیا ہے ہمیں۔ تو 3 تاریخ کی جو محفل ہے ہفتے کے دن کی، وہ آپ ضرور اس میں شرکت فرمائیں، اور ان سے جس عنوان پہ آپ استفادہ کریں گے وہ ہے عصر حاضر میں سیرت النبی کی معنویت۔ تو یہ عنوان انہی کا دیا ہوا ہے، راشد نسیم ندوی صاحب کا۔ اب اس سے پہلے وہ جمعہ میں کسی بنجارہ ہل کی کوئی مسجد میں ہیں، پھر اس کے بعد پیر کے دن، اتوار کے دن الگ الگ مصروفیت ہے ان کی۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ وہ ایک ہماری محفل کو گرمائیں اور اس کا اندازہ ہونے دیں کہ ہم کیسے شخصیتوں کی قدر کرتے ہیں۔ اور ویسے تو میں آپ کو بتا دوں کہ کہا جاتا ہے کہ علماء کے صحبت کا ایک لمحہ 1000 لمحات سے بہتر ہوتا ہے، یا 1000 دنوں سے بہتر ہوتا ہے، کچھ اس قسم کا ہے وہ۔ تو اتنے اہم محفل کو آپ مت مس کیجئے، بلکہ اپنے ساتھ لے کے آئیے۔ خواتین کا بھی انتظام رہے گا، اور یہاں اور زیادہ کشادہ جگہ کی جائے گی، اور اس میں ان کا انتظام رہے گا۔ تو میں آج کے مقرر جناب سید امتیاز الدین صاحب سے، جن سے کہ آپ بخوبی واقف ہیں اور جو بڑی ہی تیاریوں کے ساتھ آ کر عنوان سے انصاف کرتے ہیں، آپ ان کو سماعت فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ ابھی محترم یزدانی صاحب نے جو اعلان فرمایا اس کے تعلق سے میں 1-2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ وہ بھی میں ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ جو مولانا سلمان ندوی آئے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے یا پوتے ہیں، اس لیے کہ مولانا سلیمان ندوی کے انتقال کو خود 60-62 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ تو
جی نہیں وہ ابوالحسن علی ندوی تھے، ان کا تو 2000 سے شروع میں 1999 کے آخری دن ان کا انتقال ہوا، تو علی میاں مولانا علی میاں کے انتقال کو تو صرف 11 سال میں. خیر، تو دوسری بات مولانا سلیمان ندوی کے بارے میں یہ عرض کرنا ہے کہ آپ بہت بڑے عالم دین تھے اور انتہائی قابل شخصیت تھے، اور آپ علامہ شبلی نعمانی کے شاگرد رشید تھے. تو علامہ شبلی نعمانی کی کئی تصانیف ہیں، تو سب سے آخر میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھنا شروع کی تھی، اور ان کا ایک قطعہ ہے کہ عجم کی مدح کی عباسیوں کی داستان لکھی، مجھے چندے مقیم آستان غیر ہونا تھا، مگر اب لکھ رہا ہوں سیرت پیغمبر خاتم، خدا کا شکر ہے یوں خاتمہ بالخیر ہونا تھا. تو یہ علامہ شبلی نعمانی نے اس کام کو شروع کیا تھا، سیرت النبی تو صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس وقت ان کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی علامہ شبلی، تو وہ اس کو مکمل نہیں کر سکے. اس کی 2-3 جلدیں شاید انہوں نے لکھی تھیں. تو جب بہت ان کا وقت آخر ہو گیا تو انہوں نے علامہ سلیمان ندوی کو بلایا اور کہا کہ یہ میری زندگی کا آخری کام ہے جس کو میں سب سے زیادہ اہم سمجھتا ہوں، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ یہ نامکمل رہ جائے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اس کام کو مکمل کرو. تو علامہ سلیمان ندوی نے نہایت جانفشانی کے ساتھ سیرت النبی جو ان کے استاد نے شروع کی تھی مکمل کی. اور علامہ سلیمان ندوی کے اور بہت اہم کارنامے ہیں، جن میں سے ایک خطبات مدراس ہوئے کہ مدراس کے لوگوں نے ان کو سیرت النبی کے موقع پہ بلایا تھا، اور یعنی میلاد النبی کے موقع پہ بلایا تھا. تو انہوں نے وہاں جو خطبات دیے تھے وہ کتابی شکل میں شائع ہوئے ہیں، اور حالانکہ کتاب مختصر ہے لیکن ریفرنس کے طور پہ استعمال ہوتی. تو ایسے خانوادے کے ایک فرد جو خود بھی عالم ہیں اور یہاں تشریف لا رہے ہیں اور جن کا موضوع بھی سیرت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً ان کو سننے کے لیے لوگوں کو آنا چاہیے. نہیں میرا ایسا خیال ہے. اچھا، آج جس نظم کا ہم مطالعہ کریں گے وہ اقبال کی بالکل آخری نظموں میں سے ہے، اور اس کا عنوان ہے مسعود مرحوم. تو یہ نظم ہے سرراس مسعود پر، ان کے انتقال پر. سرراس مسعود جو تھے وہ سر سید احمد خان کے پوتے تھے، اور ان کا تعلق حیدرآباد سے بھی رہا اس اعتبار سے کہ وہ یہاں حکومت نظام میں ناصب تعلیمات کے عہدے پہ فائز تھے، بہت قابل آدمی تھے. اور یہاں سلطنت آصفیہ کی طرف سے ان کو وہ چونکہ ایک ماہر تعلیم تھے تو ان کو جاپان بھی بھیجا گیا تھا کہ وہاں کے طریقۂ تعلیم کا وہ مطالعہ کریں اور اس پر وہ کام کریں اور یہاں مطلع کریں، تاکہ اس طریقے میں کیا خوبیاں ہیں ان کو دیکھ کے اپنایا جائے. تو سرراس مسعود جاپان میں بھی رہے، ویسے تو وہ انگلستان کے پڑھے ہوئے تھے، اور جاپانی طریقۂ تعلیم پر بھی ان کی کتاب ہے. یہاں کئی سال تک خدمت انجام دینے کے بعد وہ علی گڑھ گئے اور علی گڑھ یونیورسٹی میں وائس چانسلر ہوئے، اور اس کے بعد وہ بھوپال میں وزیر تعلیم تھے. تو اس طرح اقبال سے جو ان کو محبت تھی اور خود اقبال کو ان سے ایک طرح کی عقیدت تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سر سید احمد خان کے پوتے تھے. تو اور اقبال کو سر سید سے بھی بہت ہی قلبی لگاؤ تھا، اس لیے کہ اگرچہ کہ وہ سر سید کے انتقال کے وقت بہت چھوٹے تھے، لیکن ان کی جو تحریک اور مسلمانوں میں تعلیم کے پھیلانے کی جو سر سید کی کوشش رہی ہے اس کا اقبال ہمیشہ اعتراف کرتے تھے. اور
اگرچہ کہ وہ پوری طرح سر سید سے ہر معاملے میں متفق نہیں تھے، لیکن سر سید کی بہت عزت کرتے تھے، اس لیے کہ سر سید نے وہ کام انجام دیا جو کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ہزار مخالفتوں کے باوجود کہ ان پر کفر کا فتویٰ بھی لگایا گیا سر سید احمد خان پر کہ وہ انگریزی تعلیم مسلمانوں میں رائج کر رہے ہیں، اور اس زمانے میں ہمارے علماء کا ذہن انگریزی تعلیم کی طرف سے صاف نہیں تھا، تو ان پر کفر کا گویا فتویٰ بھی لگایا گیا، لیکن سر سید نے ان تمام باتوں کی پرواہ نہیں کی اور انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی قائم کی۔ پہلے تو کالج تھا، پھر بعد میں وہ یونیورسٹی بنی۔ تو اقبال سر سید سے بے حد متاثر تھے، بلکہ لوگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ جو کام سر سید نے انجام دیا اسی کام کو اقبال نے بھی انجام دیا، اور وہ ہے مسلمانوں میں بیداری اور ان کے شعور کو بڑھاوا دینا اور ان کے اندر اپنی عظمت رفتہ کی یاد دلانا اور پھر سے اس کھوئی ہوئی عظمت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا۔ یہی کام سر سید نے بھی کیا اور یہی کام اقبال نے بھی انجام دیا۔ اقبال نے گویا اپنی شاعری کے ذریعے سے، سر سید احمد خان نے اپنی مسلسل جد و جہد سے، چنانچہ سر سید ایک آدمی کو جب اپنے رفیق کار کو لیتے تھے تو بہت احتیاط کے ساتھ لیتے تھے۔ چنانچہ مولانا حالی ان کے دست راست رہے ہیں، اور حالی سے انہوں نے سخت اصرار کر کے مسدس لکھوائی، جو مسدس حالی جو بہت ہی مشہور ہے اور جس کا اقبال کے کلام پر اتنا گہرا اثر ہے کہ شکوہ جواب شکوہ خضر راہ ایسی نظمیں ہیں جو مسدس حالی سے متاثر ہو کر کہی گئی ہیں، وہ گویا مولانا حالی کو سر سید احمد خان نے اپنے ساتھ رکھا تھا اور ان کی نہایت عزت کرتے تھے۔ اسی مسدس حالی کے مشہور اشعار ہیں کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، یعنی قرآن شریف۔ تو بہت بڑی مسدس ہے، وہ باقاعدہ ایک پوری کتاب ہے جس میں اسلامی تاریخ لکھی ہوئی ہے، منظوم۔ تو سر سید بہت ہی عقل مند آدمی تھے اور بڑے دور اندیش آدمی تھے، تو انہوں نے حالی کو ساتھ رکھا۔ پھر علامہ شبلی نعمانی بھی ان سے بہت قریب تھے، تو شبلی نعمانی نے جب یہاں علی گڑھ میں لیکچرشپ کے لیے درخواست دی تو سر سید احمد خان نے ان کا انٹرویو رکھا، ایک تاریخ مقرر کی، اور شبلی کو کہا گیا کہ آپ کا انٹرویو خود سر سید احمد خان لیں گے۔ تو شبلی جس جگہ جب پہنچے تو ان کو ایک کمرے میں بٹھایا گیا، تو اس کمرے میں تمام الماریاں کتابوں کی رکھی ہوئی تھیں، لیکن سب مقفل تھیں۔ تو شبلی بڑی توجہ دلچسپی سے ہر الماری کے پاس جاتے اور وہاں پر جو ظاہر شیشے لگے ہوئے تھے تو اس میں سے کیا کتابیں ہیں دیکھتے جا رہے۔ تو قریب 11 بجے آئے اور 1 بج گیا، 2 گھنٹے تک شبلی صرف وہ کتابوں کے نام وغیرہ دیکھتے رہے چونکہ الماریاں مقفل تھیں۔ اس کے بعد 1 بجے کے قریب سر سید آئے اور انہوں نے شبلی سے کہا معاف کیجئے مجھے آنے میں دیر ہو گئی، اب یہ انٹرویو کل رکھا جائے گا۔ تو شبلی واپس ہو گئے۔ دوسرے دن شبلی پھر آئے 11 بجے، تو سر سید نے کہلا بھیجا کہ میں کام میں مصروف ہوں، میں آتا ہوں۔ لیکن اس دن شبلی نے دیکھا کہ الماریوں کے قفل کھلے ہوئے تھے، تو شبلی نے ایک کے بعد دیگرے گویا الماریاں کھولیں اور ان میں سے ایک ایک کتاب نکال کے پڑھنے لگے، اور اتنا اشتیاق اور جستجو ان کو تھی کہ وہ پھر 2-3 گھنٹے تک کتابیں ہی پڑھتے رہے۔ تو پھر 2-2.5 گھنٹے کے بعد سر سید آئے اور کہنے لگے معاف کیجیے آج بھی دیر ہو گئی، اب یہ انٹرویو کل ہوگا۔ تو شبلی اس سے اگلے دن جب آئے تو سر سید ان سے ملے اور کہنے لگے کہ آپ کا تقرر ہو چکا ہے اور آپ منتخب ہو چکے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سر سید یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کو کتابوں سے کتنا شغف ہے، جب وہ پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں تو خود کتنا پڑھتے ہیں۔ تو پہلے دن جس جستجو سے شبلی الماریاں دیکھ رہے تھے کتابوں کی، وہ بھی سر سید کو معلوم ہوا، اور جب دوسرے دن الماریاں کھلی ہوئی تھیں تو جس طرح وہ کتابیں پڑھتے رہے اس کا علم بھی سر سید کو ہوا۔
تو انہوں نے سوچ لیا کہ اس سے بہتر مدرس کالج کو نہیں مل سکتا. تو یہ انٹرویو کی ایک عجیب و غریب مثال ہے جو سر سید نے شبلی سے لیا تھا. تو اس کے بعد یہ ہے کہ خود اقبال بھی انہی خیالات کو رکھتے تھے اپنے پیش نظر جو سر سید کے تھے. البتہ یہ تھا کہ سر سید مغرب کی تقلید بھی کرتے تھے، لیکن اقبال کو مغرب کی تقلید پسند نہیں تھی، اور وہ ہمارے ماضی کے تعلق سے دیکھتے تھے. جس طرح سر سید مسلمانوں کے بارے میں متفکر رہتے تھے، اسی طرح اقبال بھی مسلمانوں کے تعلق سے. چنانچہ اقبال کا شعر ہے کہ ہاں دکھا دے اے تصور، پھر وہ صبح و شام تو، لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو. اور یا ایک جگہ اور اقبال کہتے ہیں کہ میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام جستجو، میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کی جستجو. تو اقبال نے سر سید سے بہت کچھ اکتساب فن کیا. اور سر سید نے ایک اور بات کہی تھی جب وہ حالی سے، میں مسدس کے اشعار سنانے میں بھول گیا، کہ جب حالی سے انہوں نے مسدس لکھوائی اور اتنی شاندار مسدس تھی، تو سر سید نے کہا کہ جب میں اللہ کے حضور میں پیش ہوں گا اور اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں کیا ایسا کام کیا جس سے تمہاری مغفرت کی جائے، تو میں ان سے اللہ سے صرف یہ کہوں گا کہ حالی سے میں نے مسدس لکھوائی. تو مسدس کی یہ اہمیت اور یہ منزلت سر سید کے دل میں تھی. تو لیکن اقبال سر سید سے بہت متاثر تھے، اور چنانچہ ان کی 2 نظمیں سر سید پر ہیں ان کی کتاب میں، جس میں سے ایک تو طلبہ علی گڑھ کالج کے نام، اور ایک یہ ہے سر سید کا لوح تربت. تو سر سید کی لوح تربت جو ہے، اس میں اقبال یہ بتاتے ہیں کہ سر سید کے خیالات کیا تھے. سر سید سب سے پہلے یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے آپسی اختلافات مٹیں، ورنہ مذہب کے نام پر اور مسلک کے نام پر اتنے زیادہ اختلافات تھے کہ لوگ آپس میں گویا یہ بریلوی مسلک ہے، یہ دیوبندی مسلک ہے، یا یہ کچھ اور مسلک ہے، ان باتوں پر ہی لڑائی جھگڑے اتنے ہو رہے تھے کہ اس سے مسلمانوں میں انتشار پھیلا ہوا. تو اقبال نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر سر سید کو موقع ملتا کہ اب ان کی لوح تربت پر، یعنی ان کے ایپیٹاف پر کیا لکھا جائے، تو وہ یہ باتیں لکھتے. تو اقبال کی یہ نظم ہے جو اصل نظم سے پہلے میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ اے کہ تیرا مرغ جاں تارے نفس میں ہے اسیر، اے کہ تیری روح کا طائر قفس میں ہے اسیر، اس چمن کے نغمہ پیراؤں کی آزادی تو دیکھ، شہر جو اجڑا ہوا تھا اس کی آبادی تو دیکھ. یہ وہ علی گڑھ کے بارے میں سر سید کہہ رہے ہیں کہ یہ شہر کیسا بسا طالب علموں سے، فکر رہتی تھی مجھے جس کی وہ محفل ہے یہی، صبر و استقلال کی کھیتی کا حاصل ہے یہی. یعنی علی گڑھ یونیورسٹی کا جو کیمپس ہے وہ گیا پورا سر سید احمد خان کا تیار کیا ہوا ہے. تو میری کوششوں کی کھیتی بارآور ثابت ہوئی ہے، یہ اقبال کہنا چاہتے ہیں. سنگ تربت ہے میرا گروی دے تقریر دیکھ، چشم باطن سے ذرا اس لوح کی تحریر دیکھ. اس کے بعد یہ ہے کہ مدعا تیرا اگر دنیا میں ہے تعلیم دین، ترک دنیا قوم کو اپنی نہ سکھلانا کبھی. یعنی دنیا کو، یہ مسلمانوں کو تعلیم مت دو کہ دنیا چھوڑ دو اور بس دین کی طرف لگ جاؤ. وا نہ کرنا فرقہ بندی کے لیے اپنی زباں، چھپ کے ہے بیٹھا ہوا ہنگامہ محشر یہاں. کیونکہ اگر فرقہ بندی کریں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی. وصل کے اسباب پیدا ہوں، یعنی میل ملاپ کی کیفیت رہے، وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے، دیکھ کوئی دل نہ دکھ جائے تیری تقریر سے. محفل نو میں یعنی نئی محفلوں میں پرانی باتوں کو مت چھیڑ، محفل نو میں پرانی داستانوں کو نہ چھیڑ، رنگ پر جو اب نہ آئیں ان فسانوں کو نہ چھیڑ. تو اگر کوئی مدبر ہے تو سن میری صدا، یعنی اگر تو پولیٹیشن ہے تو میری بات سن. ہے دلیری دست ارباب سیاست کا عصا، یعنی بہادری جو ہے وہ پولیٹیشن کے ہاتھ کا عصا ہونا چاہیے، دلیری. عرض مطلب سے جھجک جانا نہیں زیبا تجھے، نیک ہے نیت اگر تیری تو کیا پرواہ تجھے. بندے مومن کا دل بیم و ریا سے پاک ہے، قوت فرما روا کے سامنے بے باک ہے. ہو اگر ہاتھوں میں تیرے خامہ موجز رقم، یعنی تو ادیب یا شاعر ہے اور لکھتا ہے، خامہ بولتے ہیں قلم کو،
تو ہو اگر ہاتھوں میں تیرے خامے موجز رقم، شیشے دل ہو اگر تیرا مثال جام جم، پاک رکھ اپنی زباں تلمیذ رحمانی ہے تو، ہو نہ جائے دیکھنا تیری صدا بے آبرو، سونے والوں کو جگا دے شعر کے اعجاز سے، خرمن باطل جلا دے شعلہ آواز سے۔ تو انہی سر سید کے پوتے تھے۔ سر سید کے فرزند کا نام تھا سید محمود، اور سید محمود کے بیٹے یعنی سر سید کے پوتے تھے سر راس مسعود، اور ان کی بیوی انگریز تھیں، لیڈی مسعود کہلاتی تھیں۔ اور جب سر راس مسعود کو بیٹا ہونے والا تھا تو اقبال نے خاص طور پر ایک قاری کو مقرر کیا تھا کہ وہ ہر روز تھوڑی سی قرآن شریف کی تلاوت لیڈی مسعود کے سامنے کرے۔ تو قاری صاحب آ کے ایک بار اقبال سے کہنے لگے کہ وہ تو سنتی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ سنیں نہ سنیں تم قرآن شریف کی تلاوت کرو، کیونکہ قرآن میں خاصیت ہے کہ وہ ماں پر بھی اثر کرے گا اور اس بچے پر بھی جو ابھی پیدا نہیں ہوا۔ تو اس طرح اقبال کے اور راس مسعود کے بہت گہرے تعلقات تھے، اور سر راس مسعود اقبال سے 1-2 سال کے چھوٹے تھے۔ تو سر راس مسعود کے بارے میں یہ ہے کہ جاوید اقبال نے لکھا ہے کہ راس مسعود واحد شخص تھے جو اقبال کو اقبال کہہ کے پکارتے تھے، ورنہ لوگ علامہ یا اور کسی ادب کے نام سے پکارتے تھے، لیکن راس مسعود اتنے قریب اور بے تکلف تھے کہ وہ اقبال کو اقبال کے نام سے پکارتے تھے۔ اور راس مسعود کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ یعنی اقبال کے ساتھ شخصی تعلقات میں، کہ جب اقبال بہت شدید بیمار ہو گئے تھے، یعنی اقبال کی بیماری کا آغاز یہ ہوا تھا کہ رمضان کی عید پر جو 1930-32 میں آئی تھی، سخت سردیوں میں دسمبر میں آئی تھی، تو اس وقت وہ سویوں پر دہی ڈال کے اقبال کھا گئے تھے، اور اس سے ان کا گلا بیٹھ گیا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ جو درست ہوا ہی نہیں۔ تو مجھے حیرت ہے کہ اس زمانے میں لاہور میں ریڈیشن کا کوئی انتظام نہیں تھا، لیکن ریاست بھوپال میں ریڈیشن کا انتظام تھا، تو بار بار سر راس مسعود ان کو بلاتے تھے بھوپال، اور وہاں ان کے گلے کا جو ریڈیشن وغیرہ کیا جاتا تھا، اور یعنی ریڈیو تھیریپی جس کو آج کل کے زمانے میں بول رہے ہیں، وہ اس زمانے میں شاید ابتدائی ہو۔ تو اقبال بار بار بھوپال جاتے تھے، اور ہر بار ان کے مکان میں ٹھہرتے تھے جو ریاض منزل ہے، اور وہاں پر اقبال نے کل 9 نظمیں وہاں پر بھی کہیں سر راس مسعود کے گھر پر، کہ سلطانی ایک نظم ہے، وہی شکست مومن اور مقصود حکومت نگاہ امید، اور مسولینی جو نظمیں ہیں وہ اقبال نے سر راس مسعود کے مکان پر ہی کہیں۔ اور اس کے بعد چونکہ اقبال اپنی بیماری کی وجہ سے بہت پریشان تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کا جو بڑا لڑکا تھا وہ 10 سال کا تھا اقبال کے انتقال کے وقت، جاوید اقبال جو ابھی زندہ ہیں، اور لڑکی منیرہ وہ اور چھوٹی تھی۔ تو اقبال کو ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی وفات کے بعد بچے بالکل بے سہارا رہ جائیں، تو وہ اپنی کتابوں کی رائلٹی، اپنی جائیداد جتنا روپیہ پیسہ تھا اس کا انہوں نے ایک ٹرسٹ بنایا تھا، اور انہوں نے سر راس مسعود کو لکھا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری بیماری کا حال تو تم کو معلوم ہے، میں یہ جو ٹرسٹ بنا رہا ہوں اس کے چیف ٹرسٹی تم بن جاؤ۔ تو راس مسعود نے جواب دیا کہ آپ لاہور میں رہتے ہیں، میرا لاہور آنا جانا ہوتا نہیں، میں بھوپال میں ہوں، اس لیے آپ براہ کرم کچھ اور قابل اعتبار لوگوں کو اس کا ٹرسٹی بنائیے، البتہ یہ ضرور رکھیے میرا نام اس اعتبار سے کہ اگر کبھی بھی پیسے کی ضرورت پڑے اور یا کوئی ایسی مالی پریشانی ہو تو سب سے پہلے مجھے اطلاع دی جائے۔ یہ بات سر راس مسعود نے لکھی تھی۔ لیکن عجیب اتفاق یہ ہے کہ اقبال کے انتقال سے 8 مہینے پہلے خود سر راس مسعود کا اچانک انتقال ہوا، تو اس کا اقبال کو بے حد صدمہ ہوا۔ اس زمانے میں ٹیلی فونی رواج اتنا زیادہ نہیں تھا، تو 30 جولائی 1937 عیسوی کو سر راس مسعود کا انتقال ہوا، اور 31 جولائی کے زمیندار میں اقبال کو اس کی اطلاع ملی، تو فوراً انہوں نے جو ہے لیڈی مسعود کو تار بھی کیا، پھر لوگوں سے دریافت کروایا کہ کیا یہ خبر سچ ہے۔ لیکن ایک سول اینڈ ملٹری گزٹ اس زمانے میں نکلتا تھا جس میں اہم
لوگوں کے انتقال کی خبریں فوراً شائع ہوتی تھیں، تو اس میں بھی اقبال دیکھ چکے تھے کہ سر راس مسعود کا انتقال ہو چکا ہے، تو انہوں نے اور اطلاع تار کیے، اور پھر اسی شام شاید انجمن حمایت الاسلام میں ایک ریزولوشن پاس ہوا جو اقبال کے کہنے پہ ہوا تھا، جس میں ان کے اس اچانک انتقال پر بہت ہی رنج کا اظہار کیا گیا۔ تو اقبال نے اس وقت لیڈی مسعود کو ایک ہفتے کے بعد یہ خط لکھا تھا کہ ایک قطعہ ہے فارسی کا جو میں اپنی قبر کے لیے لکھ کر رکھا تھا، میں چاہتا ہوں کہ یہ قطعہ مسعود کی قبر پر لگا دیا جائے، کیونکہ مسعود اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ تو وہ خطہ ہے کہ نہ پیوستم دریں بستاں سرا دل، نہ پیوستم دریں بستاں سرا دل، ز بندے این و آں آزادہ رفتم، چو باد صبح گردیدم دمے چند، گلاراں رنگ و آب دادہ رفتم، کہ میں نے اس بوستاں سرا میں یعنی اس دنیا میں دل نہیں لگایا، اور اس کے بند سے آزاد چلا گیا، کچھ دم صبح کی ہوا کی طرح چلا پھرا، اور پھولوں کو آب و رنگ دے کر چلا گیا۔ اس سے اقبال کو کتنی محبت سر راس مسعود سے تھی اس کا اندازہ بھی آپ کو ہوتا ہے۔ اس کے بعد اقبال نے یہ بھی کہا کہ اگر اتنی گنجائش نہ ہو اور صرف ایک شعر لکھنا پڑے تو میرا یہ شعر لکھ دیا جائے، یعنی اقبال کا وہ شعر ہے کہ اے برادر من تیرا از زندگی دادم نشاں، خواب را مرگ سبکداں مرگ را خواب گراں، کہ اے بھائی میں نے تجھ کو زندگی کا نشان دیا ہے، نیند کو ہلکی موت جان اور موت کو گہری نیند سمجھ۔ تو اس طرح اقبال کو سر راس مسعود سے بے حد قلبی تعلق تھا۔ تو چنانچہ تقریباً اقبال کی جو آخری نظمیں ہیں جو ارمغان حجاز میں شامل ہیں، انہی میں یہ نظم ہے، اس کا عنوان ہے مسعود مرحوم، چھوٹی سی نظم ہے۔ تو یہ اس نظم کے 3 بند ہیں۔ پہلے بند میں اقبال نے گویا ایک طرح کا ماتمی کیفیت ہے ان کے گزرنے پہ، دوسرے بند میں اقبال نے انسانی زندگی کا نقشہ کھینچا ہے کہ یہ کتنی ناپائیدار ہے اور اس کا آدمی آتا کیوں ہے پھر جاتا کیوں ہے، یہ باتیں ہیں۔ تیسرے بند میں یہ ہے کہ لیکن وہ انسان جس کے اندر خودی بیدار ہے، جو یعنی اللہ سے جس کو لگاؤ ہے، یعنی جو اللہ کی طرف رجوع رہتا ہے، وہ مرنے کے بعد بھی اس کا تعلق قائم رہتا ہے، اور وہ دنیا سے نکل کر گویا اس کا نشیمن خود اللہ کی ذات میں بن جاتا ہے۔ تو اس بات کو مختصر سی نظم ہے کہ یہ مہر و مہ، یہ ستارے، یہ آسمان کبود، کبود بولتے ہیں نیلے کو، بلو، کہ یہ چاند ستارے، یہ سورج اور یہ نیلا آسمان، کسے خبر کہ یہ عالم عدم ہے یا کہ وجود، کہ یہ دنیا جو ہے باقی رہنے والی چیز ہے یا ختم شدہ چیز ہے، عدم ہے یا وجود ہے۔ خیال جادہ و منزل فسانہ و افسوں، کہ زندگی ہے سراپا رحیل بے مقصود۔ رحیل کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ یہ زندگی جو ہے ایک ایسا رحیل بے مقصود ہے، ایسا جانا آنا ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ خیال جادو، ہم جو سوچتے ہیں کہ یہ ہماری منزل ہے، یہ راستہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، قسم کا افسانہ ہے، اور یہ پوری زندگی جو ہے ایک آدمی کا ایسا پھرنا ہے جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ رہی نہ آہ زمانے کے ہاتھ سے باقی، وہ یادگار کمالات احمد و محمود، کہ سر سید احمد خان ان کے دادا تھے، محمود ان کے والد تھے۔ تو سر راس مسعود جو تھے وہ ان دونوں کی یادگار تھے، اور افسوس کہ آج وہ باقی نہیں رہے۔ زوال علم و ہنر مرگ ناگہاں اس کی، وہ کارواں کا متاع گراں بہا مسعود، کہ ان کا جانا جو ہے وہ علم و ہنر کا زوال ہے، اس کی ڈکلائن ہے، اور یہ ہمارے کارواں کا ایک بہت ہی گراں بہا ہیرا تھا۔ مجھے رلاتی ہے اہل جہاں کی بے دردی، فغان مرغ سحر خاں کو جانتے ہیں سرود، یعنی مجھے دنیا والوں پر بہت ہی رنج ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسا شخص
جو دنیا کو بیدار کرنے کے لیے آیا تھا، جو اپنی آواز لگا رہا تھا، یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح مرغ بانگ دیتا ہے تو ایک سرود موسیقی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو یہ ایک قسم کی دنیا کی بے دردی ہے۔ نہ کہہ کے صبر میں پنہا ہے چارہ غم دوست۔ اب جیسا کہ لوگ کسی کا انتقال ہو جائے تو کہتے ہیں کہ صبر کرو، تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ نہ کہہ کے صبر میں پنہا ہے چارہ غم دوست، نہ کہہ کے صبر معمہ موت کی ہے کشود۔ یہ مت کہو کہ صبر میں جو ہے غم کا علاج ہے، اور نہ یہ کہو کہ جو موت کا معمہ ہے وہ صبر سے سمجھ میں آ جائے گا یا کھل جائے گا۔ دلے کے عاشق و صابر بود مگر سنگست، ز عشق تابت صبوری ہزار فرسنگست۔ یہ سعدی شیرازی کا شعر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دلے کے عاشق و صابر بود مگر سنگست، وہ دل جو ان حالات میں بھی صبر کے ساتھ رہ جائے، یہ وہ دل ایسا ہے جو بہت ہی سنگ دل ہے، یعنی بہت ہی سخت ہے، اور عشق اور صبر کا جو تعلق ہے وہ ہزاروں میل کا تعلق ہے، یعنی عشق جہاں ہوتا ہے وہاں صبر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ز عشق تاب صبوری ہزار فرسنگست، نہ مجھ سے پوچھ کے عمر گریز پا کیا ہے، کسے خبر کہ یہ نئے رنگ و سیمیاں کیا ہے۔ یعنی جو عمر ہے وہ ہاتھ سے نکلتی چلی جاتی ہے، تو مجھ سے مت پوچھو کہ یہ عمر ہے کیا چیز، یعنی یہ یا تو یہ ہے کہ مکر ہے، یا شعبدہ ہے، یا جادو ہے کہ ادھر آئی اور ادھر غائب ہو گئی۔ ہوا جو خاک سے پیدا وہ خاک میں مستور، مگر یہ غیبت صغرا ہے یا فنا کیا ہے، کہ جو خاک سے پیدا ہوا وہی خاک میں دفن بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو غیاب ہے اس کا، یہ غائب ہو جانا ہے، یہ عارضی طور پر ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے۔ غبار راہ کو بخشا گیا ہے ذوق جمال، خیرت بتا نہیں سکتی کہ مدعا کیا ہے۔ یعنی اسی میں کیسی کیسی صورتیں اور کیسے کیسے ذوق جمال کی تسکین ہوتی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے خیرت بتا نہیں سکتی کہ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ دل و نظر بھی اسی آب و گل کے ہیں اعجاز، نہیں تو حضرت انسان کی انتہا کیا ہے۔ یعنی اگرچہ کہ مٹی سے پیدا ہوتا ہے، آب و گل مٹی سے پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے جو دل و نظر ہیں وہ خود ایک معجزے کے مانند ہوتے ہیں، اور یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت انسان کی انتہا کیا ہے۔ جہاں کی روح رواں لا الہ الا ہو، مسیح و میخو چلیپا، یہ ماجرا کیا ہے کہ اگر انسان یعنی جب اللہ سے لو لگاتا ہے سوائے اللہ کے کچھ نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی گویا مختلف مسالک اور مختلف عقیدے ہیں، جیسے کہ کرسیفکشن کا عقیدہ ہے، تو یہ سب کیا ہے کہ قصاص خون تمنا کا مانگیے کس سے، گناہ گار ہے کون اور خون بہا کیا ہے۔ یعنی اب یہ شخص دنیا سے رخصت ہو گیا، اب جب دنیا سے کوئی چلا جاتا ہے، جیسے کسی کا قتل ہو، تو قصاص مانگتے ہیں کہ بھئی اس کا یعنی معاوضہ ہر جانہ دیا جائے، لیکن یہ جو میرے خون تمنا کا قتل ہوا ہے اس کا قصاص میں کس سے مانگوں کہ یہ گناہ کس کا ہے اور گناہ گار کون ہے۔ غمی مشو کہ بندے جہاں گرفتاریم، تلسم ہاں شکناں دلے کے ماں داریم۔ یعنی غمگین مت ہو کہ یہ جو دل ہمارا ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کسی کے اس یعنی رنج میں گرفتار ہو جائے۔ یعنی غمگین مت ہو کہ ہم دنیا کے بند میں قید ہیں، بڑے بڑے جادوؤں کو یہ دل توڑ دیتا ہے۔ تلسمہ شکناں دلے کے ماں داریم۔ اس کے بعد اگر انسان کا کیریکٹر ہو، اگر اس کی خود ہی زندہ ہو تو وہ خود بھی زندہ رہتا ہے مرنے کے باوجود۔ تو اس طرح انہوں نے سراس مسعود کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے کہ خود ہی ہے زندہ تو ہے موت ایک مقام حیات۔ اگر خود ہی زندہ ہے تو موت میں بھی زندگی پنہا ہے، خود ہی ہے زندہ تو ہے موت ایک مقام حیات، کہ عشق موت سے کرتا ہے امتحان ثبات۔ ثبات بولتے ہیں ہمیشہ رہنے والی چیز، بے ثباتی یعنی بالکل ٹیمپورری، اور ثبات پرماننٹ۔ تو خود ہی ہے زندہ تو ہے موت ایک مقام حیات، کہ عشق موت سے کرتا ہے امتحان ثبات۔ یعنی عشق جو ہوتا ہے وہ موت سے بھی اس کے ہمیشہ رہنے کا وہ امتحان لیتا ہے۔ خود ہی ہے زندہ تو دریا ہے بے کرانہ تیرا، تیرے فراق میں مستر ہے موج نیل و فرات۔ یعنی تیری خود ہی زندہ ہے
تو تیری دریا کا کوئی کنارہ نہیں ہے، یعنی انسان کی کوئی حد نہیں ہے۔ خودی ہے مردہ تو مانند کاہ پیش نسیم، خودی ہے زندہ تو سلطان جملہ موجودات، یعنی اگر خودی مر چکی ہے انسان کی تو اس کی حیثیت ایسی ہوتی ہے جیسے گھاس کا تنکا ہوا کے سامنے جو ٹھہرتا نہیں، اڑ جاتا ہے۔ کاہ بولتے ہیں گھاس کے تنکے کو۔ خودی ہے مردہ تو مانند کاہ پیش نسیم، خودی ہے زندہ تو سلطان جملہ موجودات۔ نگاہ ایک تجلی سے ہے اگر محروم، 200,000 تجلی تلافی مافات۔ اگرچہ کہ آج یہ آدمی رخصت ہو گیا لیکن اس کی تجلی گویا 2000 گنا بڑھ جاتی تھی اپنے کارناموں کی وجہ سے، اور اللہ کے پاس پہنچ کر جب اس کو جزا ملتی ہے تو 200,000 تجلی تلافی مافات۔ مقام بندہ مومن کا ہے ورائے سپہر، یعنی مومن کا جو مقام ہے وہ آسمانوں سے دوسری طرف ہے، اور یہ جو آسمان سے نیچے ہے زمین سے تابہ سریا تمام لات و منات، یعنی جتنی چیزیں ہیں آسمان کے نیچے یہ بالکل بے حیثیت ہیں۔ مومن کا اصل مقام جو ہے وہ آسمان سے پرے ہے۔ حریم ذات ہے اس کا نشیمن ابدی۔ حریم ذات یعنی ذات کا مطلب یہاں اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں اس کی جگہ ہے۔ حریم ذات ہے اس کا نشیمن ابدی، نہ تیرا خاک لحد ہے نہ جلوگاہ صفات، یعنی نہ تو وہ صفات کے پیچھے ہے اور نہ اس اپنی تاریخ قبر کے اندر ہے، بلکہ اس کا مقام بہت اونچا اور بلند ہے۔ خدا کہاں کے عظیم خاک داں برو جستند، طلسم میں مہرو سپہرو ستارہ بشکستند، یعنی جو اپنے آپ سے واقف ہوتے ہیں، جو خود آگہی جن میں ہوتی ہے، وہ اس خاکداں سے یعنی اس دنیا سے اس طرح کوچ کر جاتے ہیں، اس طرح کود جاتے ہیں دوسری طرف کہ جو دنیا یہ سورج آسمان اور ستارے کا جو طلسم ہے، جو جادو ہے، وہ ان کے جانے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ سراس مسعود پر اقبال کی نظم تھی۔ میں سوچا کہ آج بہت یعنی کبھی لوگوں کی نگاہ اس طرف جاتی نہیں ہے تو اس لیے آج اس نظم کا تجزیہ پیش کروں۔ چونکہ ہمارے سامعین دیر سے پہنچے ہیں ان کے لیے دوبارہ اعلان کیا جاتا ہے کہ 3 تاریخ، پہلے تو یہ کہ جن کو بلیٹن نہیں ملا ہے وہ لے لیں، بلکہ 2-2 4-4 لے سکتے ہیں آپ، تاکہ اپنے ساتھیوں کو بھی دیں، اپنے محلے کی مسجدوں میں بھی لگائیں۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ 3 تاریخ کو پہلے بھی اعلان ہو چکا ہے، کیونکہ آپ لوگ نہیں تھے اس وجہ سے مجھے دوبارہ کہنا پڑ رہا ہے، کچھ لوگ دیر سے آئے، کہ 3 تاریخ کو ایک بہت ہی بڑے عالم ہندوستان کے جو مرحوم ہیں سید سلیمان ندوی صاحب کے پوترے سلمان ندوی تشریف لا رہے ہیں۔ تو وہ 3 تاریخ کو حیدرآباد آ رہے ہیں۔ وہ ڈربن میں پروفیسر ہیں، ڈربن یونیورسٹی کے، تو حیدرآباد میں ان کا قیام 3-4 دن کا ہے، جس میں سے ایک ہماری محفل کو یہ اعزاز ملا ہے کہ وہ جو ہے ہمیں بھی مخاطب کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ذمہ داری آپ ہم سب پہ آتی ہے، ہم سب پہ یہ ذمہ داری آتی ہے کہ ہماری العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔